بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو ٹی وی کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کسی کی زندگی پر بیتی ایک دکھ بھری کہانی سناؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ صاحب جانے دو نا آج، چارپائی کی چی چی میں دبی دبی کرہاتی نسوانی سی آواز نکلی۔ پاگل ہو؟ اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ حالات خراب ہیں، باہر نکلنے نہیں دیتے۔ تیرے گاؤں کو لاریاں جا رہی ہیں، بس 2-4 دن کی تو بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں خود تیرے ابا کے پاس لے جاؤں گا، واپسی پر تیری مالکن اور بچوں کو بھی لانا ہے۔ لیکن ششش! اس سے پہلے کہ بات شروع ہوتی اس کے ہونٹ جگڑ گئے۔ 15 دن پہلے تک سب ٹھیک تھا، وہ بھی کتنی خوش تھی کہ شہر جاؤں گی، وہاں ابا کے صاحب کی کوٹھی میں رہنا ہے۔ جھاڑ پھونک ہی تو کرنی ہوگی نا، وہ تو اماں بھی کروائے رکھتی ہیں، اوپر سے گالیاں الگ سننے کو ملتی ہیں۔ سب سکھیاں بھی تو جا چکی تھی شہر کام کاج کے واسطے، اس کو بھی 16واں سال چڑھ گیا تھا۔ یہی تو عمر ہوتی ہے۔ پھر بڑے صاحب اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہیں سے ڈولی میں رخصت کرتے ہیں۔ اس کی سہیلی کرامتے بھی تو اس کے سیٹھوں نے ہی بیائی تھی، کتنی خوش ہے وہ۔ اس کا گھر والا بھی وہیں سیٹھوں کے گھر مالی ہے۔ کرامتے نے پچھلے مہینے بوڑھی ماں کو برقی مدھانی اور بھجوائی تھی۔ نہ میں تو نہ کچھ بھی بھیجوں، سب جوڑ کر رکھوں گی، جب لوٹا کروں گی شہر سے تب بڑے بڑے نوٹ ہوں گے میرے پاس۔ میری ماں بھی پھر گالیاں نہیں بکے گی۔ اگلے دن 4 پرانے جوڑے اور ایک شاپوں میں باندھے وہ ایک بوڑھے باپ کے ساتھ نرم داس پر کھڑی میم کے نام بتا رہی تھی۔ جی میرا نام سکینہ ہے، سارے شنو بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کرم دین، تم جاؤ، میں اسے کام سمجھا دوں گی۔ میم صاحب نے اس کے باپ کو رخصت کیا اور صفیہ کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ابھی وہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچے ہی تھے کہ خبر چل رہی تھی کہ کسی وبا کے پیش نظر پورے ملک کو اگلے دن سے بند کیا جانا تھا، ممکن تھا کہ کرفیو نافذ ہو جائے۔ میم صاحب نے آنن فنان بچوں کو تیار کیا اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میکے کا رخ کر لیا۔ جاتے ہوئے صاحب کو کال کر دی کہ گاؤں سے کرم دین کی بیٹی آئی ہے، اسے سرونٹ کوارٹر میں ان کے واپس آنے تک رکھ لے۔ یوں تو اور بھی ملازم تھے لیکن سب شام کو گھر چلے جاتے تھے۔ اب جو وبا پھوٹی تھی ان کو بھی جواب دے دیا گیا۔ شام کو صاحب گھر آئے تو سہمی سی صفیہ لان میں منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تو تم ہو کرموں کی بیٹی؟ میم صاحب تو اب نہ جانے کب آئیں گے، آج رات پیچھے سرونٹ کوارٹر میں رکو، کل میں تمہیں گاؤں واپس بھجوا دوں گا۔ کتنی خوش تھی وہ کہ شہر رہے گی، مگر یہ کمبخت وبا بھی اب بھی پھیلنی تھی۔ وہ اکیلی کمرے میں لیٹی ڈر دور کرنے کے لیے مختلف سوچیں دماغ میں گڑمٹ کر رہی تھی کہ ایک دم بلی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ چیختی ہوئی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ صاحب جی ابھی ٹی وی لاؤنج میں ہی تھے اور اس کو چیختا دیکھ کر وہ بھی ڈر گئے۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ بتاؤ بھی۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہاں۔ صاحب جی پہلے تو غصے میں بیگم کو کوستے رہے، پھر نہ جانے کیا سوچی کہ اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جی وہ سٹپٹا سی ان کے پاس چلی گئی۔ صاحب جی نے نہایت شفقت بھرے انداز میں گال چومتے ہوئے پوچھا، نام کیا ہے؟ بتایا تم نے بھلا؟ وہ پلو سنبھالتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جی شہناز۔ بہت پیارا نام ہے، یہ کہتے ہوئے ان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ پہلے 2 دن تو اسے ہوش ہی کہاں تھا، نہ جانے کہاں صاحب جی نے کس شے کی بوتل اس کے منہ کو لگائی، تب سوکھے حلق سے جیسے تیزاب سا گزر گیا ہو۔ پھر اسے یاد نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ خوابوں میں وہ گاؤں کی جانب چلی جا رہی ہے، سفر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ پھر اسے ہوش آنے لگا۔ وہ التجائے کرتی کہ باپ کے پاس جانے دو، صاحب جی دلاسا دے کر پھر سے وہ بوتل منہ کو لگا دیتے۔ آج بھی یہی سب چل رہا تھا، نہ جانے کیوں آج اس پر شراب کا اتنا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رات بھی گزر ہی گئی۔ اگلے دن ایمبولینس گھر کے باہر کھڑی تھی، ساتھ میں چند افراد مکمل جسم ڈھانپے سپرے کرتے ہوئے سرونٹ کوارٹر سے
شہناز کی لاش اٹھانے کو بڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ گاؤں سے کوئی وائرس لائی تھی جس کا پتہ 2 ہفتوں بعد لگتا ہے۔ اب چونکہ وہ نابالغ تھی، ہر وقت علاج نہ ہونے پر جان کی بازی ہار گئی۔ کہتے ہیں ایسی میت کو بغیر غسل کے دفنا دیا جاتا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سیٹھ احمد اس وبا سے بچ گئے کیونکہ وہ کبھی سرون کو